ایک بچہ آپ نے اس کی تربیت کی، 20 30 40 سال تک، 30 سال تک آدمی کمانے لگتا ہے، 25 سال تک آپ نے خوب اس پہ اچھا پیسہ خرچ کر دیا، لیکن اس کو ایک اچھا انسان نہیں بنایا، اس کو اخلاق نہیں سکھائے، اس کو معاشرے میں کیسے جینا چاہیے، اس کو کس طریقے سے لوگوں کے کام آنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں سکھائی، تو پیسہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ تو آدمی خود کمائے گا، پھر آگے کو پہن لے گا۔ خوب زیادہ خرچ کر دینا اور برانڈیڈ پہنا دینا، کھلا دینا، یہ حق ادا کرنا نہیں ہے۔ ایک اچھا انسان، مضبوط انسان بنا دینا کہ جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہو، جس کے اندر لوگوں کا درد ہو، لوگوں کی تکلیف دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہو، انسانیت کا جذبہ ہو۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو ایسا بنایا ہے تو آپ نے حق ادا کیا ہے۔ جب آپ لوگوں کے حق پہچاننے والا، لوگوں کے کام آنے والا بنائیں گے، تو جس بچے کو آپ نے ایسا بنایا ہوگا کہ بیٹے سب کے کام آؤ، تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد تمہاری نافرمان ہو؟ جب آپ نے غیروں کے بارے میں اسے ایسا بنا دیا کہ ان کے حق ادا کرو، تو اپنوں کے حق تو بدرجہ اولا وہ ادا کرے گا۔ آج بہت شکایت یہ آتی ہے، کئی ہمارے دوست احباب ہیں، اسکول والے ہیں، اور جہاں بچے یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ ماؤں کی صورتحال یہ ہے کہ کئی بچے جب وہ پریئر میں آتے ہیں، دعا ہوتی ہے، تو کئی بچے تو چکر کھا کر کے گر جاتے ہیں، پہلے گھنٹے میں، دوسرے گھنٹے میں چکر کھا کے گر جاتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ راتوں میں اپنا ٹائم خراب کیا، موبائل دیکھا، ادھر ادھر کی غیبت کری، گھر والوں کی غیبت کری، تمہاری امی یہ کہہ رہی، انہوں نے یہ کیا، اور وہ یوں کر رہی، وہ یوں کر رہی، رات بجا دیے 2، اب جا کر کے سوئے، اور سونے کی حالت یہ ہے کہ نہ فجر کا پتہ، نہ اپنا کچھ پتہ، اسکول کا ٹائم ہوا، آدھے گھنٹے پہلے اس سے اٹھے اور بچوں کو خبر تبر جلدی میں اٹھایا، ارے اٹھو بیٹے اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے، نہ اس کا ہوم ورک دیکھا، نہ اس کا کام دیکھا کیا ہے کیا نہیں ہے، بس خبر تبر میں اٹھایا، الٹا سیدھا منہ دھویا، پیشاب کرایا جلدی سے، اور ایک وہ ٹیفن باکس پیک کرایا کہ لو بیٹے لنچ رکھ دیا اور جاؤ جلدی سے اسکول۔ بیکار ہے ایسی ماؤں پر، لعنت ہے ایسی ماؤں پر کہ جس کو یہی پرواہ نہیں کہ اتنی لمبی رات ہمارا بچہ پوری رات بھوکا رہا، جس کو صبح ہمیں اچھے سے اٹھا کر کے سکون سے ناشتہ کرانا تھا، کھلانا تھا، پلانا تھا، اس کو اس بات پہ توجہ ہی نہیں ہے، اور بس خبر تبر اٹھا کر کے اور کہ چل یہاں سے جا اسکول جا، وقت پورا کر تو جلدی سے، اسکول کا ٹائم ہو۔ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی، آپ اپنے گھروں کے اندر اس کا جائزہ لیں۔ عورتیں اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دے رہی ہیں، اور بچے وہاں جا کر کے پھر کیا پڑھیں گے؟ آپ خود دیکھو، ہم لوگ بڑے ہیں، ہم لوگوں کو اگر صبح کو ناشتہ نہ ملے، 8-9 بج جائیں، تو کیسے ہم لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں، کام بھی کرنے کو من نہیں کرتا، کمزوری ہو جاتی ہے، اور جو چھوٹے بچے ہو تو ان کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو ان مہارانیوں کو، جن کو تم نے گھر کا سردار بنا رکھا ہے، تو ان کو ذرا تھوڑا سا ذمہ داری دلا دو کہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ دیں اور ان بچوں پہ دھیان دیں۔ بچوں کو جب صبح اسکول بھیجے، مدرسہ بھیجے، تو ان کو اچھے سے تھوڑا ٹائم سے پہلے اٹھائیں، پھر ان کو وقت دیں، ان کو اچھے سے ناشتہ کرائیں، سکون سے جب اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ ورنہ بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بس لنچ رکھ دیا ہے، اپنا آپ جا کر کے کھا لے گا۔ بھائی چھوٹا سا بچہ ہے یار، سمجھو تو صحیح، کہاں الگ کھایا جاتا ہے؟ چھوٹا بچہ تو ماں کے پاس، باپ کے ساتھ، اس کو توجہ کے ساتھ میں کھلایا جاتا ہے جب جا کر کے کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا غلط کام ہو رہا ہے جو مائیں ظلم کر رہی ہیں۔ ان کو سمجھاؤ کہ بھائی جب تک ہمارا بچہ اچھے سے کھا پی نہ لے، اس کو اسکول نہیں بھیجنا ہے۔ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے گھروں میں اس چیز پر توجہ دیں کہ بچے کو اچھے طریقے سے ناشتہ کرانے کے بعد سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ پھر بچے کو رخصت کریں۔ اور اب تو یہ چیزیں کھوئی گئی ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مائیں گیٹ تک آ رہی ہیں، بچے کو دعا سلام کرا رہی ہیں، اب تو بائے بیٹا بائے، یہ ہو رہا، اب تو بائے ہو رہا۔ بھائی بچے سے کہو بیٹا السلام علیکم، دعا پڑھو جلدی سے گھر سے نکلنے کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ تو کھوئی گئی، ساری چیزیں کھوئی گئی، پتہ نہیں کون سی رنگینیوں میں ہم زندگی گزارو۔
ہماری تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ کون سا انگریز بنانا چاہ رہے ہیں بچوں کو. آخر یہ انگریز بن کے، یہ بہت تگڑا والا انگریز بن کے چاہ کیا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، یا تو یہ نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ جو زیادہ تگڑا انگریز ہوگا تو جنت میں اس کو بہت اونچا مقام ملے گا، یا قبر بھی اس کی جو ہے لیٹسٹ ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. بالکل عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں ہماری. کیا ہو گیا؟ بالکل اسلامی طریقے زندگیوں سے ہی نکل گئے ہماری. بھائی بچوں کو اتنا سکھاؤ یار. سلام، جو سلام ہے نا، یہ اتنی شاندار چیز ہے، اتنی شاندار چیز ہے کہ یہ دوسروں کو نہیں ملی ہے. کسی اور مذہب میں اتنی اچھی دعا ہے ہی نہیں. آپ نے گھر سے بچے کو نکالا اور بچے نے کہا السلام علیکم، اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو بچہ جب تک گھر سے باہر ہے اس کو دعائیں مل رہی ہیں. یعنی بچہ کہہ کر کے گیا ہے، آپ نے بچے کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہوتی رہے، اور آپ نے بھی کہا کہ بیٹا آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہوتی رہے. یہ دعا ہے. یہ بائے بائے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جو قیمتی چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے کھو رکھی. بڑا قیمتی سرمایہ جو ہمارا تھا، ہم نے غفلت کی نظر کر رکھا ہے. ہم بچوں کے متعلق بہت کوتاہ ہیں، بہت کوتاہ ہیں. اور میں نے یہ بات شروع میں بتائی کہ اچھا کھلا دینا، پلا دینا، اور بہترین برانڈیڈ پہنا دینا، اور بچے نے اٹکھیلیاں کی، اچھی اچھی حرکتیں کی تو ان کو پیار کر دینا، یہ حق ادا کرنا نہیں ہے بھائی. ان سے زندگی نہیں چلتی ہے. یہ تو اظہار ہے محبت کا. بھائی بچے کی کوئی چیز اچھی لگی تو آپ نے اس کا اظہار کر دیا، دل خوش ہو گیا. لیکن حق تو یہ ہے کہ اس کو اتنا اسٹرانگ بنا دیجئے. دیکھیے کوئی بھی آدمی ہو، ایک وقت کے بعد میں جو ہے نا 2 4 5 سال 8 سال تک تو بچہ ماں باپ کے درمیان رہتا ہے، لیکن پھر اسے گھر سے نکل کر کے اپنی زندگی الگ گزارنی ہوتی ہے. اس کے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، پڑھنے والے ساتھی ہوتے ہیں. پھر اور بڑا ہوتا ہے تو اور دوسرے لوگ ہو جاتے ہیں. پھر مسجد میں جانے والا ہوتا ہے تو محلے کے لوگوں سے الگ تعلق ہوتا ہے. پھر 20 سال کا 25 سال کا ہوتا ہے تو تجارت کرنے والوں سے الگ تعلقات ہوتے ہیں. تو اس کی اس زندگی کو جو ہے نا پریپیئر کیجئے، تیار کیجئے کہ کس طریقے سے وہ، کہ جب اسے تجارت کرنی ہوگی تو کس طرح کے لوگوں سے اس کا سامنا ہوگا. جب سامنا ہوگا تو وہاں کس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ چیزیں اس کو سکھائیں. جب وہ جوان ہوگا تو اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ سکھائیں اس کو. جب 15 سال کا ہوگا تو اس کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا حل کیا ہوگا، یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بھائی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اتنی لاپرواہی، اتنی کوتاہی جس طرح کی ہمارے زندگیوں میں چل رہی ہے، اس طرح کی کوتاہی کے ساتھ ہم اچھی نسل تیار نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو پوری زندگی لگانی پڑے گی، پوری سوچ لگانی پڑے گی. اگر آپ کی اولاد ایک بہترین انسان بن کر کے تیار ہوتی ہے تو پھر وہ ملک کی خدمت کرے، وطن کی خدمت کرے، لوگوں کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے، تمام چیزوں کی خدمت کرے، ہر جگہ آپ کا نام روشن ہوگا. اور اگر آپ بچوں کو تیار نہیں کرتے ہیں، بچوں کا مزاج نہیں بناتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو بس وقت ہی کٹے گا اور کہیں کہیں ذلت کا بھی سامنا اٹھانا پڑتا رہے گا. پھر تو آپ یہ چڑچڑاتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا اتنا. نہیں، اس کو شعور نہیں ہے. بس شعور بھائی سکھایا نہیں نا تم نے. اس کو کہاں سے شعور آئے گا؟ شعور تو تم نے سکھایا نہیں، تم نے تو پیسوں کی برسات رکھی اس پہ. تو شعور تو سکھانا پڑتا ہے نا بھائی. جو یہ نسل تیار ہوتی ہے یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے. اگر اولاد فرما بردار ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہم نے تربیت اچھی کی ہے. اور اگر اولاد مقابلہ آرائی کر رہی ہے، لڑائی جھگڑے کرتی پھر رہی ہے، الٹے سیدھے کام کرتی پھر رہی ہے، اور ہمارے بچے نشہ کرتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے بچے لڑکی بازی کرتے پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہی نہیں ہے. بچے کم، ہم زیادہ مجرم. اس لیے بھائی اپنے بچوں کو بنانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ، جسم سے زیادہ دماغی محنت کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ میں. دیکھیے یاد رکھیے، آپ کا بچہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے نفع کی چیز ہے، اور اگر آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے زندگی بھر تک کا رونا ہے. پھر تو آپ کو یہ ہوگا کہ بھئی اولاد ہے، بہرحال کاٹنی تو ہے ہی اس کے ساتھ میں، گزارنی تو ہے ہی اس کے ساتھ میں.
پھر آپ کو جو ہے نا کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ بہترین تربیت کرتے ہیں تو پھر آپ کو زندگی خوشی کے ساتھ گزارنے میں مزہ آئے گا. یوں کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا درخت ہو، اس کو جس طریقے سے ہم پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں تو خوبصورت پھول اس پر آتے ہیں، اور جن پیڑوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو کچھ پیڑوں کے نیچے کچل دیے جاتے ہیں، کچھ آندھیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ طوفانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہی وہ روند کر کے ان درختوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ انسان ایک پود کی طرح ہیں. ان کی جس طریقے سے دیکھ بھال کر کے اور تربیت کر کے ان کی پرورش کی جائے گی تو یہ ایک شاندار درخت بنیں گے، بہترین خوشبودار پھول دیں گے. اور اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے تو ان کو بھی سماج میں اسی طرح سے پیروں سے کچل کر کے اور سماج کے درمیان رہنے والی برائیوں سے کچل کر کے ختم کر دیا جائے گا، اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں آئے تھے اور وقت گزار کر کے چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، جو میں نے ایک بات کہنی چاہیے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے، وہ میسیج پہنچے اور اس پر آپ توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.